پیش کیا ایک شخص نے، ایک سنت نے، اور وہ لٹریچر پڑھیے آپ تو آپ خود 10 منٹ میں سمجھ جائیں گے کہ بھئی صحیح ہے یا غلط، یہ الگ بحث ہے، لیکن بہرحال اٹس ناٹ اے پارٹ آف ہندو ریلیجن، یہ الگ ایک مذہب ہے، لیکن آزادی کے بعد سے اس کو آج تک مجبور کیا جا رہا ہے کہ نہیں تم آزاد چلاؤ، تم ہندو ہی ہو۔ 11.5 کروڑ آبادی آدیواسیوں کی ہے، آدیواسی چیخ کر کہتے ہیں کہ ہم ہندو نہیں ہیں، اور آدیواسیوں کو ہندو ڈکلیئر کر دیا گیا۔ میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ قانون بنائے کیوں گئے ہیں، کیا ڈر لگ رہا ہے ان کو جس کی وجہ سے یہ قانون بنائے گئے ہیں؟ اس جملے کو انڈرلائن کیجئے گا، کیا ڈر لگ رہا ہے، کس چیز سے یہ گھبرائے ہوئے ہیں لوگ؟ ابھی چند دنوں پہلے RSS کے سربراہ جناب موہن بھاگوت صاحب نے آدیواسیوں سے اپیل کی ہے کہ اگلے سال 2021 میں جو مردم شماری اور سینسس ہوگا، اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ میں آدیواسی بھائیوں اور بہنوں سے یہ ہاتھ جوڑ کے نویدن کرتا ہوں کہ وہ دھرم کے خانے میں اپنا دھرم ہندو لکھائیں۔ عجیب و غریب بات ہے، یعنی دھرم کے بارے میں بھی کسی کو رائے دینے کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ اپنا دھرم یہ لکھائیے۔ اب اتنی بات باقی رہ گئی ہے کہ کل کو یہ کہیں کہ آپ اپنے باپ کا یہ نام لکھا دیجیے گا، اور اس سے آگے بڑھ کر وہ ایک اور کہیں اپنی ماں کا یہ نام لکھا دیجیے گا۔ اب میں اور کیا کہوں، شریفوں کی مجلس ہے، حد ہے نان سینس کی۔ میں نے اسی لیے ظالمانے کے ساتھ احمقانہ بھی کہا تھا۔ احمقانہ لفظ مجھے ہلکا معلوم ہو رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ بھاری لفظ جو ہوگا وہ شریفوں کے درمیان بولنا مناسب نہیں۔ کیا اپروچ ہے، کیا وجہ پڑی ہے، میں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ 1917 میں برٹش پارلیمنٹ میں ایک قانون پاس ہوا، ایڈلٹ فرنچائزی قانون۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جہاں جہاں برٹش راج ہوگا، وہاں جب یہ الیکشن ہوگا، وہاں ہر ایڈلٹ کو ووٹ ڈالنے کا حق ہوگا۔ اس قانون کے بننے سے پہلے تک برٹش قانون کے مطابق صرف سوسائٹی کے ایلیٹس جو تھے بس وہ ووٹ ڈال سکتے تھے، جن کے پاس اتنی پراپرٹی ہو، جن کے پاس اتنا ایجوکیشن کوالیفیکیشن ہو، ایک پرنسلی کلاس کے لوگ صرف وہ ووٹ ڈال سکتے تھے۔ لیکن 1917 میں جنگ عظیم اول کے بعد جب برٹش گورنمنٹ نے دیکھ لیا، برٹش رولرز نے، پالیسی میکرز نے دیکھ لیا کہ آج نہیں تو کل اب دنیا سے ہم کو پیچھے ہٹنا ہوگا، دنیا کو آزاد کرنا ہوگا، تو بہت لمبی پلاننگ کے تحت انہوں نے ایک لا پاس کیا۔ جب وہ لا پاس ہوا تو یہاں کا جو برہمن دماغ تھا، یاد رکھیے ہم ہر برہمن کے خلاف بالکل نہیں ہیں، لیکن جو برہمنیکل سوشل آرڈر لے کر چلتے ہیں ہم اس کو انسانیت کی بدترین توہین اور تذلیل سمجھتے ہیں، اور اس کے خلاف جدوجہد کرنا اپنا مذہبی، دینی، قومی اور انسانی فریضہ سمجھتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اگر ہم نے تیزی کے ساتھ بھارت کے باشندوں کو ہندو نہ بنایا تو کل کو جب یہاں الیکشن ہوگا تو میجورٹی نان ہندوؤں کی ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے پھر حکومت وہ نان ہندوؤں کی بن جائے گی۔ انہوں نے اس وقت ایک مہم چلائی اس ملک میں نان ہندوز کو ہندو بنانے کی۔ کاش ہمارے پڑھے لکھے لوگ کچھ ذرا تاریخ کی سچی کتابیں بھی پڑھتے، کچھ ذرا آتھینٹک ریسورسز کو بھی اسٹڈی کرتے کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ لوگ جو آج بہت بڑی تعداد میں ہندو بنا دیے گئے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس سے بڑھ کر کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے کہ اس ملک کی میجورٹی ہندو ہیں؟ میں چیلنج کرتا ہوں، 3 5 4 سال سے چیلنج کر رہا ہوں، آج تک تو کوئی ڈیبیٹ کرنے آیا نہیں۔ کیا سکھ ہندو ہیں؟ سکھ مذہب دراصل بابا گرو نانک نے شروع ہی کیا تھا، اس برہمنی تشدد اور جبر اور ایکسپلائٹیشن سے
غریبوں اور مظلوموں کو نکالنے کے لیے. اس کو بھی دستور میں ہندو قرار دے دیا گیا. آپ سوچئے کتنا بڑا ظلم ہے. حد ہے. دستور میں، کانسٹیٹیوشن میں ان کو ہندو قرار دیا گیا. کوئی سکھ لڑکے اور لڑکی کی شادی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ میرج رجسٹریشن میں اپنا ریلیجن ہندو نہ لکھے. واہ بھائی واہ. بدھسٹ اس دیش میں، اس ملک میں، اس دھرتی پر برہمنیکل سوشل آرڈر کے خلاف سب سے چیختی چلاتی تحریک جو اٹھی ہے اس ملک کی پیٹ سے، وہ مہاتما گوتم بدھا کی تحریک ہے. میں گزارش کرتا ہوں اپنے پڑھے لکھے لوگوں سے کم آج کے حالات میں مہاتما گوتم بدھا کی بایوگرافی پڑھیے، گاسپل آف بدھزم پڑھیے. گوتم بدھا، اب بدھسٹ مذہب کو بھی ہندو میں شامل کر لیا گیا. یہ ایک خاص قسم کی نفسیات ہے. گنیش جی کے پیٹ کی طرح شاید بہت بڑا پیٹ ہے. سب آ جاؤ، یعنی اپنی آئیڈینٹی کو ختم کر دو. ہم ایسیمیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تم کو اپنے اندر ضم کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک خاص بیماری ہے. اور اب میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے مثالیں تو ابھی بہت اور بھی تھیں. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوا. اسی زمانے میں اس ملک کے مظلوموں، جن کو حقارت سے دیکھا جاتا تھا، جن کو کسی مندر میں جانے کی اجازت نہیں تھی، مندر تو مندر، ان کے کسی بچے کو اسکول میں ایڈمیشن کی اجازت نہیں تھی. کاش آپ نے ڈاکٹر امبیڈکر کی بایوگرافی پڑھی ہوتی تو آپ کو معلوم ہوتا کہ اس بچے کو اسکول میں ایڈمیشن صرف اس لیے ملا تھا کہ اس کے باپ برٹش آرمی میں سروس کرتے تھے، اور برٹشرز نے انڈینز کو اپنی فوج میں شامل ہونے کے لیے انسینٹیو دینے کے ارادے سے یہ قانون بنایا تھا کہ جو شخص بھی برٹش فوج میں سروس کرے گا اس کے بچے کو ہم اسکول میں داخلہ دیں گے. تو چونکہ بھیم راؤ امبیڈکر کے باپ فوج میں سروس کرتے تھے، اس لیے اس بچے کو داخلہ تو مل گیا. مگر آپ کو دکھ ہوگا یہ سن کر کہ یہ بچہ کلاس میں جا کر اپنے بقیہ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا تھا. اس کو دروازے کے باہر کھڑا رہنا پڑتا تھا. 5-6 پیریڈ یہ باہر کھڑا رہتا تھا، اندر نہیں گھس سکتا تھا. اور جب اس کو پیاس لگتی تھی تو پانی کے گھڑے یا مٹکے سے یہ پانی نکال کر پی نہیں سکتا تھا، ٹچ نہیں کر سکتا تھا. چپراسی جو ہوتا تھا اس کو اجازت تھی کہ وہ پانی نکالے اور اوپر سے گرائے اور یہ بہت نیچے سے ہاتھ لگا کر پانی پی لے. جس دن وہ چپراسی نہیں ہوتا تھا اس دن بھیم راؤ امبیڈکر نامی بچے کو دن بھر پیاسا رہنا پڑتا تھا. کچھ تحریکیں اٹھی. ہم مسلمان، مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے کہ ہم مسلمان اپنے دیش سے واقف نہیں ہیں، اپنے دیش کی سماجی ویوستھا سے واقف نہیں ہیں. جو سوشل سسٹم ہے یہاں کا، ہم ہر اس شخص کو جو مسلمان نہیں ہے ہندو سمجھتے ہیں. وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی اس غلطی سے نکلیں. اسی زمانے میں کچھ تحریکیں ایسی شروع ہوئی 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے شروع میں، جن تحریکوں نے ان مظلوم طبقات کے اندر ایک اویئرنیس پھیلائی، ایک بیداری، ان کو ایجوکیٹ کرنا شروع کیا. اس زمانے میں سب سے طاقتور تحریک مہاتما جیتراؤ پھولے کے ذریعے شروع ہوئی. جیتراؤ پھولے عجیب شخص تھے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جیتراؤ پھولے نے بڑی جذباتی نعتیں کہی ہیں، شاندار اشعار ہیں ان کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. اسی دور میں شاہو جی مہاراج ایک ایسی شخصیت گزری ہے مہاراشٹر میں. ایک اسٹیٹ کے رولر تھے وہ، جنہوں نے قرآن کے پہلے مراٹھی ترجمے کے لیے اس زمانے میں 25,000 روپے ڈونیٹ کیے. ایک ایسی تحریک چل رہی تھی، ایک موومنٹ چل رہی تھی. میں ٹائم زیادہ نہیں لینا چاہتا ہوں، بہت سے واقعات سناؤں. کیا ہو رہا تھا اس دور میں؟ جیتراؤ پھولے کی تحریک کے اثر سے مہاراشٹر میں کیا ہو رہا تھا، مراٹھوں میں مرہٹوں میں کیا ہو رہا تھا،
پسماندہ جن کو کہا جاتا ہے ہمارے بھائی بہن، ان میں کیا ہو رہا تھا، ان میں اور مسلمانوں میں کس قدر قرب اور یگانگت آ رہی تھی، اس کے کیسے عجیب و غریب واقعات ہیں۔ جیوتراؤ پھلے کی جو وائف تھی، انہوں نے اسکول کھولنا چاہا، کوئی زمین دینے کو تیار نہیں تھا، کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ایک مسلم عورت فاطمہ شیخ نے زمین بھی دی اور اس اسکول میں خود ٹیچنگ کر کے جیوتراؤ پھلے کے مشن کو مضبوط کیا۔ بھارت میں جب کبھی وہ وقت آتا، اس بات کو خدا کے واسطے غور سے سنیں، میرے بھائی بھی، میری بہنیں بھی، میرے نوجوان بچے اور بچیاں بھی، جب کبھی اس ملک کے مظلوم سماج کے اندر آپس میں ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرنے کا دور آتا ہے، غلط فہمیوں سے دور ہونے کا دور آتا ہے، یہ برہمنکل دماغ کوئی نیا پتہ پھینک کر، کوئی نئی چال چل کر مظلوموں کو ایک بار پھر آپس میں لڑانے کی کوشش کرتا ہے، غلط فہمیاں اور بدگمانیاں دور کرنے کی دور اس لیے کہ جس دن اس مظلوم سماج کو حقیقت معلوم ہو گئی اور اس کا ایک ایک بچے کو پتہ لگ گیا، مسلمان کو پتہ لگ گیا کہ یہ لنگایت ہمارے دشمن نہیں ہیں، آدیواسی ہمارے دشمن نہیں ہیں، سکھ ہمارے دشمن نہیں ہیں، بدھسٹ ہمارے دشمن نہیں ہیں، جینی ہمارے دشمن نہیں ہیں، پارسی ہمارے دشمن نہیں ہیں، تو یہ ہیوج ایک میجورٹی بنے گی جو پورے ملک کو آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا سکتی ہے۔ اور وہ لوگ جو کہ ان سب کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ لڑائے بغیر ان کی بالادستی باقی نہیں رہ سکتی۔ جب وہ لڑاتے ہیں دلتوں کو، جن کو آپ دلت کہتے ہیں، شیڈولڈ کاسٹ کے لوگوں کو مسلمانوں سے، تو ان کے لڑانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شیڈولڈ کاسٹ کے لوگ ہندو بنے رہیں، صرف مسلمان نشانہ نہیں ہوتے۔ اس بات کو سمجھیے۔ اور یہ اس وقت بھی ہوا جب یہ تحریکیں آگے بڑھیں۔ جیوتراؤ پھلے کے بعد اس تحریک کی قیادت اور اس کی ٹارچ سنبھالی سوامی نائکر نے، پیریار نے تامل ناڈو میں، اور ساؤتھ انڈیا میں ایک انقلاب آنے لگا اور ڈریوڈینز کے نام پر جو اوریجنل انڈینز تھے ان کو اپنی آئیڈینٹی کی پہچان ہوئی، وہ سمجھے کہ ہم کون ہیں، اور ان میں اور مسلمانوں میں آپس میں برابر فرینڈشپ ہوئی۔ مسلمانوں کے بڑے بڑے لیڈرز سوامی نائکر پیریار کے ساتھ میٹنگ کرتے تھے، بار بار میٹنگیں ہوئی، اور بھارت کو چھوت چھات سے آزاد کر کے ایک انصاف پر مبنی معاشرہ بنانے کے لیے ان میں آپس میں کتنی پلاننگ ہوئی، وہ سب ڈاکومنٹڈ موجود ہے۔ پیریار کے بعد پھر اس شمع کو روشن کیا ڈاکٹر امبیڈکر نے، جو لندن اسکول آف اکنامکس سے پڑھ کر آئے اور کولمبیا یونیورسٹی سے لاء کی ڈگری لے کر آئے۔ وہ جب یہاں واپس پہنچے وہ آرام سے لاء کی پریکٹس کر سکتے تھے، لیکن نہیں، بچپن سے ان کے ذہن میں ایک بات تھی کہ مجھے اس مظلوم قوم کو، اپنی مظلوم قوم کو عزت دلانی ہے، آزادی دلانی ہے، اور اس کے لیے اس شخص نے انت تک کوشش کی، اور اس کوشش میں یہاں تک کامیابی ملی کہ جب راؤنڈ ٹیبل کانفرنس برٹش گورنمنٹ نے پہلی بلائی اس مقصد سے کہ ہم اگر بھارت کو آزادی دیں گے تو بھارت کا سسٹم کیا ہوگا، بھارت کی آبادی کے جو الگ الگ سیکشنز ہیں ان کو ریڈ کرنے کے لیے اور ان سب کو اپنے حقوق دینے کے ارادے سے انہوں نے لندن میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بلائی۔ اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں گاندھی جی نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے وہ میں کیا اس کی تشریح کروں؟ وہ سمجھتے تھے کہ میں ہی بھارت کا اصل لیڈر ہوں، میں نہیں رہوں گا تو کچھ طے نہیں ہو پائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لندن کی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں بہت کچھ بات آگے بڑھی، پھر دوسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی، میں شارٹ کرتے ہوئے کہتا ہوں، پھر تیسری اور آخری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی۔ اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں پوری مسلم لیڈرشپ بھی گئی، علامہ اقبال بھی تھے اور ظفر علی خان بھی تھے اور محمد علی بھی تھے، شوکت علی بھی تھے، محمد علی کی تو انتقال ہو چکا تھا، مولانا شوکت علی تھے، راجہ محمود آباد تھے، اس طرح کے کئی مسلم تھنکرز اور لیڈرز تھے، اور بھیم راؤ امبیڈکر بھی تھے، گاندھی جی بھی تھے۔ تاریخی واقعہ ہے یہ، اور یہ بہت ضروری ہے معلوم ہونا کہ اس وقت امبیڈکر مسلسل اس بات کی کوشش کر رہے تھے، برٹش گورنمنٹ کو اس بات کا قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ ہماری قوم کو، یہ جو قوم ہے اس کو ہندو قرار نہیں دے سکتے۔ یہ اس وقت برٹش راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں انہوں نے اتنی دلیلیں پیش کی، آپ پڑھیے اس ایڈریس کو، برٹش گورنمنٹ نے 12 والیوم میں سب چیزیں چھاپ دی ہیں،
بہت تفصیل سے انہوں نے وہاں پر ایڈریس کیا. ایک تقریر تو ان کی 6 گھنٹے کی شاید نان اسٹاپ تھی, جس میں انہوں نے ثابت کیا کہ ہم جو اچھوت لوگ ہیں, ہم کسی قیمت پر ہندو نہیں ہیں. ہم کو سپریٹ آئیڈینٹی ہماری تسلیم کی جائے, سپریٹ ہم کو سپریٹ ووٹنگ رائٹ دیا جائے. اور برٹش گورنمنٹ نے بالآخر مان لیا. حالانکہ گاندھی جی اس کے حق میں نہیں تھے. ایون گاندھی جی یہاں تک انہوں نے کوشش کی کہ مسلم لیڈرشپ کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ وہ جو 14 آپ کی ڈیمانڈز ہیں, جن کو ان 14 ڈیمانڈز کو گاندھی کی قیادت میں کانگریس ریجیکٹ کر چکی تھی, ان 14 ڈیمانڈز کو کہا یہ 14 کی 14 ڈیمانڈز میں سب کی سب منظور کرا لوں گا کانگریس سے, آپ صرف ایک میری بات مان لیجئے. کل جب آخری ڈیبیٹ کا موقع ملے تو آپ امبیڈکر کا ساتھ مت دیجیے گا, آپ سپریٹ الیکٹوریٹ کا ساتھ مت دیجیے گا, سپریٹ آئیڈینٹی اچھوتوں کی تسلیم نہ ہونے دیجیے گا. اس مسلم لیڈرشپ کو میں سلام کرتا ہوں بھارت کے مظلوم طبقات کی طرف سے کہ اس مسلم لیڈرشپ نے کہا باپو ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس مظلوم طبقے کا یہ حق ہے جس کی مانگ کی جا رہی ہے, اور ہم حق کی مخالفت اور جھوٹ کا ساتھ نہیں دے سکتے. بہت لمبا بیک گراؤنڈ ہے. یہ جو پورا اس وقت کے حالات ہیں یہ اچانک نہیں ابل پڑے ہیں, یہ پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کا. اب کیا ہو رہا ہے, میں بیچ کی بہت لمبی تاریخ کو چھوڑتا ہوں, میں اس وقت پر آتا ہوں. اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت یہی ہو رہا ہے کہ بھارت کے مظلوم سماج کی جو تحریکیں ہیں, ان کی جو موومنٹس آرگنائزیشنس ہیں, ان کے جو سنگٹھن ہیں, چاہے وہ نیشنل لیول کے ہوں, چاہے وہ ریجنل لیول کے ہوں, چاہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پر ہوں, بہت سے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. میں چھوٹا مو بڑی بات کہنے کی جسارت کرتا ہوں. پچھلے 15-16 سال سے میرا جتنا تعلق مسلم جماعتوں اور ان کی قیادتوں سے ہے, مدارس اور ان کے ذمہ داروں سے ہے, علماء اور مشائخ سے ہے, تقریباً اتنا ہی تعلق ان تمام مظلوم طبقات کی لیڈرشپ سے ہے اور گراس روٹ لیول پر ان کے بھائیوں اور بہنوں سے ہے. میں اپنی آنکھوں سے وہ حالات دیکھ کر بار بار جاتا ہوں کہ جن حالات میں یہ آدیواسی جی رہے ہیں. اڑیسہ میں کیا ہو رہا ہے, آندھرا میں کیا ہو رہا ہے, جنگلوں میں ان کو رہنے پر مجبور کیا جا رہا ہے, ان کی زمینیں چھینی جا رہی ہیں, ان کو کسی بھی حق, کوئی بھی حق ان کا اب ان کے پاس محفوظ نہ رہے, اس کے پورے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اور جو ذرا سا ایک زندہ باد مرد آباد کا نعرہ لگا دیتا ہے اس کو نیکسلائٹ کہہ کر اور 20 سال کے لیے جیل میں ٹھونس دیا جاتا ہے. اب جو تحریکیں چل رہی ہیں ان طبقات کے اندر, اور میری اس بات کو غور سے سنیے گا, ان تحریکوں نے ان کے عوام کے اندر سکھوں میں, لنگایت میں, بدھسٹوں میں, او بی سیز میں, ایس سی ایس ٹیز میں, جینیوں میں, ان تمام لوگوں کے اندر, ٹرائبلز میں ایک اپنی آئیڈینٹی کا شعور پھر سے بڑھایا ہے. پھر سے ان کے اندر ایک جذبہ آیا ہے کہ بھائی اس طرح نہیں چلے گا, اب ہم اپنے حقوق کی لڑائی لڑیں گے. کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہم کو ہمارے حقوق ملنے چاہیے. انف از انف, بہت ہو چکا, اب یہ ظلم نہیں چلے گا. یہ جو بیداری زمینی سطح پر کسانوں میں, مزدوروں میں, ان غریبوں میں, ان مظلوموں میں جو یہ بیداری پھیل رہی ہے, دراصل اس بیداری کو کچل کر ان کو غلامی میں دوبارہ جکڑنے کے ارادے سے یہ قانون بنایا گیا ہے. اگر ہم نے اس کو اس طرح سمجھا اور اس طرح پروجیکٹ کیا اور اس کے خلاف ریزسٹنس اس طور پر دیا کہ جیسے یہ مسلمانوں کے پر حملہ ہے, اور ہم نے اسی طرح کی تقریریں کی, اسی طرح کا پیغام دیا, تو یقین رکھیے ہم دشمنوں کے ٹریپ میں پھنس جائیں گے. ہرگز یہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں, ڈیفینیٹلی مسلمانوں کے خلاف ہے اور بھی ہے, لیکن اس کو جس طرح پروجیکٹ کیا گیا, اس طرح پروجیکٹ کیا گیا جیسے یہ صرف مسلمانوں کے خلاف ہے. اور خوبصورتی کے ساتھ کہا گیا کہ بھئی مسلمانوں کو ناگرکتا نہیں ملے گی اور ناگرکتا ان کو ملے گی. مسلمان جو آئیں گے, عجیب و غریب فلسفہ ہے. پہلے کچھ دنوں پہلے تک جو پاکستان سے آتا تھا وہ آتنکوادی ہوتا تھا, اب جو پاکستان سے آئے گا اس کو ناگرکتا دی جائے گی.
یہ ایک رات میں کیا تبدیلی ہو گئی بھائی. پاکستان کی اتنی عزت تو آج تک شاید خود پاکستان نے نہیں کی. یہ چاند کدھر سے نکلا کہ پاکستان کو اتنی عزت مل گئی؟ یہ کیا تماشا ہے بھائی. اچھا عجیب بات ہے، فرماتے ہیں کہ یہ ناگرکتا دینے کا قانون ہے، لینے کا نہیں ہے. یار خدا کے بندو، بھولے سے کبھی سچ بول دیا کرو، بھولے سے. ہمیں تو تمہاری فیملی سے ہمدردی ہے. کیا کہتے ہو؟ کہتے ہو یہ ناگرکتا دینے کا قانون ہے، لینے کا نہیں ہے. کمال ہے، سبحان اللہ. قانون میں کہاں لکھا ہے ناگرکتا دینے کا قانون؟ اب پڑھو نا سی اے قانون، میرے پاس سامنے میں پورا ڈرافٹ لایا ہوں. سی اے قانون میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے آئے ہوئے وہ لوگ جو وہاں پر ستائے ہوئے ہوں گے، وہ جب اپلیکیشن دیں گے تو ہم ان کو ناگرکتا دے دیں گے. جی نہیں، پہلے اسکروٹنی کی جائے گی، ان سے ثبوت مانگے جائیں گے. ثبوت اس بات کا کہ آپ افغانستان سے آئے ہیں، ثبوت لائیے. سبحان اللہ. اپنے ملک کا تو ثبوت مان نہیں رہے ہو تم، اور وہاں کے ثبوت ہم کہاں سے لائیں بھائی؟ وہ وہاں کے ثبوت لائیے. کیا آپ اس مذہب کے ہیں، اس کا ثبوت لائیے. اس ضلع میں پیدا ہوئے، اس گاؤں میں پیدا ہوئے، وہاں رہتے تھے آپ، اس کا ثبوت لائیے. مان لیجئے وہ سب ثبوت کسی نے پیش کر بھی دیے، اصلی یا جعلی جیسے بھی تھے وہ پیش کر بھی دیے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ سب سے بڑا انعام جو ان کو ملے گا وہ یہ کہ ان کو انلیگل امیگرنٹ نہیں مانا جائے گا، سٹیزن شپ نہیں دی جائے گی. یہ قانون میں نہیں لکھا ہے، یہ بالکل نہیں لکھا ہے قانون میں. قانون میں لکھا ہے کہ ان کو انلیگل مائیگرنٹ نہیں مانا جائے گا، رہیں گے وہ مائیگرنٹ. اب آپ رہیے، سٹیزن شپ کا حق نہیں ہوگا آپ کو. ہاں، رائٹ ٹو ڈیسائیڈ، آپ یہاں رہ سکتے ہیں، رہ تو سکتے ہیں لیکن ووٹ نہیں ڈال سکتے، رہ تو سکتے ہیں لیکن پراپرٹی نہیں خرید سکتے. یہ کیا تماشا ہے بھائی؟ ہر طرف جھوٹ، ہر طرف ایک انارکی، ہر طرف بالکل ایسا سمجھ لینا جیسے ملک میں کوئی پڑھا لکھا ہے ہی نہیں، کوئی گویا جائے گا ہی نہیں. میرا تو خدا کا شکر ہے، میری عادت ہے، میں جس دن کوئی ججمنٹ کورٹ سے آتا ہے میں 1-2 گھنٹے کے اندر انٹرنیٹ سے پورا ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں اور ایک ایک لفظ پڑھے بغیر اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا. اسی طرح یہ قانون کہ جب بل تھا تو بل کو میں نے پڑھا، جب قانون بن گیا تو اس کو بھی نکال کے پڑھا. اب جو اس کے علاوہ اس کے آگے چیزیں ہیں، چاہے وہ NPR ہو، چاہے NRC ہو، یہ سب چیزیں خوب غور سے پڑھ کر میں یہ بات کہہ رہا ہوں. اور اصل میں ملک میں آپس میں لڑا دینا، ملک کے لوگوں کو نان ایشوز میں الجھا دینا، اور ان تمام میجورٹی کو یاد رکھیے، میجورٹی کو جس کے اندر یہ ایک احساس آ رہا ہے کہ ہماری اصلی آئیڈینٹی بحال کی جائے. جو اصلی ہندو ہیں اس کو ہندو رہنے کا حق ہے، وہ لکھے اور جم کے ڈنکے کی چوٹ پر کہے کہ ہم ہندو ہیں. اس کا احترام کرنا یہ دستور لازم سکھاتا ہے. اور جو ہندو نہیں ہے اس کو وہی آئیڈینٹی پر رہنے دو جو وہ خود اپنی آئیڈینٹی بتا رہا ہے. اب تو حالت یہ ہے کہ معلوم نہیں کیا خطرہ لگ رہا ہے. وہ کبھی آدی واسیوں سے کہتے ہیں کیا آپ اپنے آپ کو ہندو مان لیجئے، کبھی مسلمانوں سے کہتے ہیں کیا آپ بھی اپنے آپ کو ہندو مان لیجئے. کیا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں یہ کمپلیکس ہے؟ ہم تو بھائی کبھی کہیں نہیں کہتے کسی سے کہ اپنے آپ کو مسلم مان. یہ تمہارا اپنا چوائس ہے بھائی، تمہارا اپنا انتخاب ہے. کوئی کسی کو کسی مذہب پر مجبور نہیں کر سکتا. لا اکراہ فی الدین، بالکل آزادی ہے، عقیدے کی آزادی، نظریات کی آزادی، افکار، خیالات اور تعبیرات کی ایکسپریشن کی آزادی. لیکن زبردستی سماج کو مجبور کرنا. اب میں آخری میں اپنی بات کہہ کر یہیں پر شاید میں بات کو مکمل کروں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کا پورا یہ مظلوم سماج ٹھنڈے پیٹوں اس کو گوارا کر لے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے یہ مظلوم سماج یہ سب کے سب اس کو یوں ہی مان لیں گے؟ مجھے بھارت کے ضمیر کے بارے میں جو اندازہ ہے، جو اس ملک کی مٹی ہے، جو اس ملک کا خمیر ہے، جو سابقہ تجربات بھی ہیں اور جو اس وقت بھی اس کی نشانیاں سامنے آئی ہیں، کس طرح اس تحریک میں شروع سے انصاف پسند نو مسلم لوگوں نے ساتھ دیا ہے.
جیسے ابھی ہمارے جناب نائب امیر جماعت اپنی تقریر میں اس بات کا اظہار کر رہے تھے، بالکل صحیح فرما رہے کہ کس طرح اس وقت انصاف پسند لوگوں نے ساتھ دیا ہے، کس طرح اس وقت سکھ برادری بلکہ آپ کو داد دینی چاہیے اور اللہ کا ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جن لوگوں کو انہوں نے انکلوڈ کیا تھا، جیسے مثال کے طور پر سکھ، کرسچنز، بدھسٹ، اور یہ اعلان کیا تھا کہ ان کو تو ناگرکتا مل ہی جائیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ 6 مذاہب والوں کو ایک طرف کیا تھا اور مسلمانوں کو الگ کیا تھا۔ کیا یہ بات بہت ہی زیادہ خوش آئند اور امید افزا نہیں ہے کہ کرسچن لیڈرشپ نے ایک آواز میں اعلان کیا ہے کہ ہم اس پوری تحریک میں تمام مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے دلی میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں تمام مذاہب کے لوگ تھے، مختلف تحریکوں کے نمائندے تھے، انٹلیکچوئلز تھے، لیفٹسٹ لوگ تھے۔ اس میں کرسچن 4-5 فادرز اور ایک بشپ تھے۔ تو میں نے ان سے آف دا ریکارڈ ٹی بریک کے موقع پر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے کیا سوچ کر ہمارا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور اس پورے تحریک کے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا؟ آپ کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس قانون کے تحت۔ تو انہوں نے بہت تفصیل سے مجھے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ہوا یہ کہ جب شروع میں یہ قانون بنے تو ہمارے درمیان 2 رائے ہوئی، لیکن ہم لوگوں نے کچھ دن آپس کے غور و فکر کے بعد دلی بیسڈ 7 فادرز نے جو کیتھولک چرچ کے ذمہ داران تھے، انہوں نے یہ ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ ہم اسٹرانگلی اپوز کرتے ہیں ان قانونوں کو اور اس قانون کے خلاف پروٹیسٹ میں سب کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر شریک ہیں۔ تو ہم سے ہماری ہائر اتھارٹیز نے جواب طلب کیا کہ بھئی یہ تم نے کیسے کر دیا؟ تو ہم نے کہا کہ ہم نے تو سمجھا کہ یہ انصاف کے تقاضے کے مطابق ہے۔ پھر ایک میٹنگ ہوئی ہائر اتھارٹیز کے ساتھ، اور خاص بات جس کو سن کر انشاءاللہ آپ کا ایمان اور حوصلہ بڑھے گا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے ہائر جو لوگ تھے، چرچ کے جو ہائرارکی ہوتی ہے، ان سے کہا کہ ایک بات ہم کو بتا دیجئے کہ کیا ہم پولیٹیکل ایکٹیوسٹ لوگ ہیں یا مذہب کے خادم لوگ ہیں، ہمیں اتنا بتا دیجئے۔ اب وہاں تو سناٹا چھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کیا شک ہے، ہمارا سیاست سے کیا تعلق، ہم تو مذہب و روحانیات کے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا مذہب و روحانیات کے لوگ ہیں تو کیا کسی مخصوص قوم کو ظلم سہنے کے لیے مغلط چھوڑ دیں اور ایک غلط قسم کے قانون میں کی مخالفت کر کے ہم حق کا اور عدل کا ساتھ نہ دیں؟ بالآخر اس میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ نہیں، آپ لوگوں کو پوری آزادی دی جاتی ہے اور آپ اپنا ضمیر کے مطابق جو موقف اختیار کریں، چرچ آپ کے ساتھ ہے۔ چنانچہ اس وقت پورے ملک میں میں جگہ جگہ جا رہا ہوں۔ بہت دن کے بعد شاید یہ کوئی اس طرح کے اجلاس ہے جس میں چرچ کا کوئی نمائندہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وقت کی کمی کی وجہ سے آرگنائزرز نے ایسا فیصلہ کیا ہو، ورنہ چرچ کے لوگ ساتھ ہیں۔ سکھ برادری کا تو میں کیا کروں، کاش کہ یہاں کوئی سکھ نمائندہ ہوتا۔ میں 2-3 دن سے بہت بے چین تھا کہ مسلسل سفروں کے پروگرام کی وجہ سے دلی نہیں جا پا رہا، اور دلی میں جو قیامت ٹوٹی ہے، جو ظلم ہوا ہے، جو ننگا ناچ حیوانیت کا ہوا ہے، اس کی وجہ سے دل بے چین تھا کہ جلدی سے جلدی وہاں پہنچنا چاہیے۔ آج اللہ نے مجھے دل کو تھوڑا سکون دیا۔ سکھ آرگنائزیشنز کے لیڈرز کی طرف سے، خود دربار صاحب کی طرف سے، جو اکال تخت ہے امرتسر میں ان کا سب سے بڑا مرکز، وہاں کی طرف سے، نیشنل اور انٹرنیشنل سکھ آرگنائزیشنز کی طرف سے میرے پاس کتنے فون آ جائے، اور انہوں نے کہا کہ آپ بالکل فکر نہ کیجیے، ہم لوگ دن رات دلی میں اس وقت ریلیف کا کام کر رہے ہیں۔ اور یہاں تک کہا، سنو مسلمانوں، انہوں نے یہاں تک کہا کہ نعمانی صاحب، ہمیں 1 پیسے کی فنڈنگ نہیں چاہیے، ہم کو بس آتھینٹک انفارمیشن چاہیے۔ اس وقت تو ہم غلہ پہنچا رہے ہیں، راشن پہنچا رہے ہیں، گھروں میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، جو زخمی گھروں میں ہیں ان کو جا کر نکال کر ہاسپٹلز میں لا رہے ہیں۔ اس وقت تو ہم یہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارا پلان یہ ہے کہ جتنے مکان جلائے گئے ہیں، جتنی مسجدیں جلائی گئی ہیں، ہم ان سب کو ریپیئر کروائیں گے اپنی طرف سے۔
یہ ہے بھارت کا سماج، یہ ہے اصلی بھارت۔ چند اوباش اور چند غنڈے وہ میڈیا کا کوریج پا کر وہ اپنے آپ کو بھارت نہ سمجھیں، نہ ہم ان کو بھارت سمجھیں، نہ ہماری ہمت پست ہونی چاہیے۔ ہمیں مضبوط حوصلے کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، ہمارا رب وہ رب ہے جو رب طاقت والا ہے، قدرت والا ہے۔ رب کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، اور کون جانے کہ رب نے یہ جو کچھ تھوڑا سا ظلم ہونے دیا اور شاید آئندہ بھی ہونے دے، اس کے بعد رب نے جو اس کا انجام لکھ رکھا ہے وہ اس سے بہت اچھا ہوگا جو میں اور آپ تصور کر سکتے۔ یاد رکھیں، عام آدمی کو ہمدردی ہو رہی ہے، عام انسان کو ہمدردی ہو رہی ہے۔ میں بہت کثرت سے ٹریول کرتا ہوں۔ میں درمیان کے کچھ سالوں میں دیکھتا تھا کہ ریل میں بیٹھے ہیں، اسٹیشن پہ بیٹھے ہیں، پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں، ایئرپورٹ پر بیٹھے ہیں، تو اکثر جو نگاہیں پڑتی تھیں ہمارے برادران وطن کی، وہ اگر اکثر نہیں تو کافی تعداد میں نفرت اور خوف کی پڑتی تھی۔ لیکن میں پچھلے 1.5 مہینے 2 مہینے کے اندر ایک تبدیلی دیکھ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ میں ہی دیکھ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں اس کی تو میں گواہی دینے کا حق رکھتا ہوں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں عام طور پر برادران وطن ہماری طرف جو اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ محبت اور احترام کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور ذرا سی بات کا بہانہ چھیڑ کر کہتے ہیں مولانا صاحب ہم تو آپ کو نہیں جانتے، لیکن گھبرائیے گا نہیں، ہندو قوم سب کے سب ویسی نہیں ہے جیسی یہ کچھ بدماش ہیں۔ ہم لوگ سب آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ یقین کیجئے، بھروسہ کیجئے میری بات پر، ایک نئے بھارت کی تعمیر کے لیے آج اللہ سے عہد کیجئے، آج ایک نئے بھارت کی تعمیر کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ یہ بہترین موقع ہے نئے بھارت کی تعمیر کے لیے، یہ بہترین موقع ہے۔ جب لوگ اپنے اپنے میں مست رہتے ہیں، جب لوگ کچھ خیال ہی نہیں کرتے کہ سماج میں کیا ہو رہا ہے، اس وقت کسی کو سیریس ٹاک کے لیے انگیج کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لوگ موبائل پر لگے رہتے ہیں، لوگ انٹرنیٹ پر لگے رہتے ہیں، لوگ میچز دیکھنے میں لگے رہتے ہیں، لوگ زیادہ سیریس موضوعات پر غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ لیکن اس وقت کا بھارت وہ نہیں ہے۔ بھارت بدل گیا ہے اور تیزی سے بدلنے کی طرف چل رہا ہے۔ ہمارا آپ کا حصہ ہونا چاہیے اس بھارت کو بدلنے میں۔ ہمیں شدید محبت ہے اس بھارت سے، ہمیں شدید محبت ہے، ہمیں کسی سے کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا رشتہ صرف وطن اور مٹی کا نہیں ہے، ہم اس دیش کے صرف مول نواسی نہیں ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہمارا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ خدا نے جب پہلے انسان اور پہلے پیغمبر کو جنت سے نکال کر زمین کے کسی حصے میں بھیجنے کا فیصلہ کیا تو خدا نے انتخاب سرزمین بھارت کا کیا تھا۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں آدم علیہ السلام زمین پر اتارے جانے کا جو ذکر ہے، ان آیات کی تفسیر میں قرآن کے عظیم مفسر اور محدث پوری امت کے نزدیک متفق علیہ عالم علامہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کی تفسیر میں اپنی بے شمار سندوں سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ یہ بالکل درست بات ہے کہ آدم علیہ السلام سرزمین عرب میں نہیں، سرزمین ہند میں اترے تھے۔ یہ رشتہ ہمارا اس ملک سے۔ میں تو یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ اسلام خدا کا وہ ازلی اور ابدی دین ہے جو پہلے انسان اور پہلے پیغمبر کے ذریعے ملا تھا۔ تمام انبیاء علیہ السلام اسلام ہی لے کر آئے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اسلام کی شروعات نہیں ہوئی تھی، اسلام کی تکمیل ہوئی تھی۔ تو جس اسلام کی تکمیل مکہ اور مدینے میں محمد عربی کے ذریعے ہوئی، اس اسلام کی ابتدا بھارت سے ہوئی تھی۔ یہ ہے رشتہ ہمارا۔ اس لیے ہم کو اس ملک کی حفاظت کرنا، اس ملک کو ترقی دینا، اس ملک کو امن و انصاف کا گہوارہ بنانا، یہ ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے۔ ہمارا ایک خاص رشتہ ہے اس ملک سے۔ بہت دن ہو گئے ہم لوگوں نے انڈیفرنٹ رویہ رکھا، بہت دن ہو گئے کہ ہم نے دوسروں پر بھروسہ رکھا کہ یہ کر دیں گے، یہ سیکولر ہیں، یہ سیکولر ہیں، یہ سیکولر ہیں۔ اب کون کتنا سیکولر ہے اب اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں بچی۔ اب تو کپڑے اتر گئے، اب کوئی تبصرے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ کسی کے نہ آنکھ ہو نہ کان۔ اب ہم کو اٹھنا ہے، اور اسی لیے دیکھیے
اس قانون کے خلاف اٹھنے والی تحریک کسی سیاسی پارٹی اور لیڈر کی کال پر نہیں، پبلک و جنتا کی طرف سے اٹھی ہے. اور اس میں بھی سبحان اللہ، کوئی سوچ سکتا تھا کہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں اس حوصلے کے ساتھ اس تحریک کی قیادت کریں گی؟ کچھ سوچ سکتا تھا کہ ہماری بہنیں اور بیٹیوں کے اندر یہ حوصلہ کہاں سے آیا؟ میں اپنے گمان نہیں، یقین کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا. اور یاد رکھیے، یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے. انسانی تاریخ میں کوئی انقلاب ایسا نہیں آیا جس میں عورتوں کا قائدانہ یا کم سے کم برابر کا کردار نہ ہو. کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ان کی وفادار، حوصلہ مند، بہادر بیوی حضرت ہاجرہ کے تذکرے کے بغیر مکمل ہو سکتا ہے؟ اور دیکھیے، اللہ نے عورتوں کی قربانی کی جو قدردانی کی مثال پیش کی ہے، کس قدر اپریشیٹ کرتا ہے خاص طور پر اللہ اپنی بندیوں کی قربانی کو. حضرت ہاجرہ، وہ قصہ آپ سینکڑوں بار سن چکے ہوں گے کہ چھوٹا سا بچہ اس کو وادی میں لٹا کر، اور وہ بیچاری جب دیکھتی تھی کہ بچہ سو گیا تو دوڑ کے اس پہاڑ پر جاتی تھی، کبھی اس پہاڑ پر جاتی تھی تاکہ دور تک نظر جائے اور دیکھیں، دور تک نظر جائے، کوئی قافلہ گزر رہا ہو تو کچھ مدد مانگیں، کچھ ان کے ساتھ ان کی رعایت کچھ مانگے، کچھ دانہ پانی مل جائے، کچھ غذا مل جائے، کچھ سہارا مل جائے. وہ اوپر جا کے دیکھتی تھی، اور اوپر جب ہوتی تھی تو خیال آتا تھا کہ بچہ اکیلا پڑا ہوا ہے، بچے کو کوئی جانور نقصان نہ پہنچا دے، تو پھر نیچے آتی تھی اور پھر اوپر جاتی تھی. خدا نے ان کی اس قربانی کو اس درجے قبولیت عطا فرمائی کہ یہ فیصلہ کر دیا کہ تم نبی ہو یا ولی، تم کوئی بھی ہو، تمہارا حج اور عمرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک تم میری اس بہادر اور وفادار بندی کے نقش قدم پر سر کے بل دوڑو گے نہیں. یہ ہے عورت کے مقام کی قدردانی. اور آگے بڑھیے، میں کتنی مثالیں دوں. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مکمل نہیں ہو سکتا ان کی عظیم ماں کے ذکر کے بغیر. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مکمل نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف ایک عورت کو ملا، حضرت خدیجہ الکبریٰ. اور مکے کی زمین پر انصاف کی لڑائی کے لیے جو سب سے پہلی لاش گری، سب سے پہلا خون بہا، عورتوں اور بیٹیوں، بہنوں اور بیٹیوں، تمہیں مبارک ہو، وہ بھی ایک مرد کا خون نہیں تھا، وہ بھی ایک عورت کا خون تھا. یمن سے آئی ہوئی بوڑھی سمیہ، 2 اونٹوں کے درمیان ان کو باندھ دیا گیا تھا اور ان سے کہا گیا تھا کہ تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ اور اس رہنما کا ساتھ دینا چھوڑ دو جو برابری کی دعوت دیتا ہے، جو ایکتا اور اتحاد کی دعوت دیتا ہے، جو تفریق اور نابرابری کو مٹانا چاہتا ہے، اس کا ساتھ چھوڑو. تو اس وقت اس بوڑھی عورت نے اپنی کمزور آواز میں جان ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. شاید کلمہ ابھی پورا زبان سے نکلا بھی نہیں تھا کہ ظالموں کے کمان سے تیر نکلے اور وہ بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. یہ پہلی قربانی تھی جو ایک عورت نے دی. یہ جو اس وقت کی ایک تحریک ہے، اس تحریک میں عورتوں کا کردار، ہماری نوجوان بچیوں کا کردار، ہمارے اسٹوڈنٹس کا کردار. ابھی آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے نائب امیر جماعت اسلامی آپ کے سامنے جامعہ اور علی گڑھ کے بچوں کی قربانی کے واقعات سنا رہے تھے. میں ابھی چند دن پہلے بار میں دلی گیا، ان زخمیوں سے ملا، 2-3 بار جن پر لاٹھیاں چلیں، ہڈیاں توڑ دی گئیں سر سے پیر تک. کیا بتاؤں میں، مجھے رشک آیا اور میں نے ان بچوں اور بچیوں سے ہاتھ جوڑ کر اپنے لیے دعا کی درخواست کی. ایک لڑکی جو سر سے پیر تک جکڑی ہوئی پڑی تھی ہاسپٹل میں، بھیانک چوٹیں اس کی آئیں، اور جب میں اس کے حال پوچھنے کا، میں نے بیٹی تم کو بولنے میں تکلیف ہو، تم بالکل خاموش رہو، مجھے 2 منٹ اپنے پاس بیٹھنے تو میں چلا جاؤں گا. تو اس نے اپنی کمزور سی آواز میں کہا کہ حضرت، میں آپ کے سامنے صاف کہتی ہوں، آج سے پہلے، اس تکلیف سے پہلے میں نماز نہیں پڑھتی تھی، اور جب سے میں اب اس پروٹیسٹ میں مجھ پر لاٹھیاں پڑی ہیں تب سے میری تہجد بھی نہیں چھوٹی. میرا ایک نوجوان لڑکا، جامعہ ملیہ کا اسٹوڈنٹ، اتنا بریلینٹ کہ جس نے انڈین ایئر فورس میں ابھی کچھ دنوں پہلے انٹرویو دیا اور آل انڈیا رینک میں وہ 2nd آیا، اور اس نے
IAS کا بھی امتحان دیا, شاید ایک آدھ پیپر باقی تھا. میں جب اس کے بیڈ کے پاس پہنچا, آکسیجن چل رہی تھی, دونوں ہاتھوں میں اس کے سوئیاں لگی ہوئی تھیں. اس نے اسی حالت میں مجھ سے 2 باتیں کہیں. میں وہ پہنچا کر اور ایک جملے کہہ کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. اس نے مجھ سے کہا کہ مولانا, سب سے پہلے تو میں آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ میرے پتا جی جو ہیں, میرے والد صاحب, وہ انڈین آرمی میں سروس کرتے ہیں اور کشمیر میں ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. وہ وہاں سے مجھے انہوں نے فون کر کے کہا, بیٹا میں سرحد پر دیش کی حفاظت کر رہا ہوں, سرحد پر دیش کی حفاظت کر رہا ہوں. تم دیش کے اندر دلی میں رہتے ہوئے دیش کے سنویدھان کی آخری سانس تک حفاظت کرنا. یہ ہے نوجوانوں کے جذبات. اور اس نے دوسری بات یہ کہی مجھ سے, دوسری بات یہ کہی کہ بس میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بستر سے اٹھتے ہی اگر میں بچ گیا تو میں سیدھے وہیں جاؤں گا جہاں پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور آخری سانس تک اس سنویدھان کی حفاظت کروں گا. لوگوں, بہت اچھے مستقبل کا انتظار کرو, مگر تماشائی بن کر نہیں, ایکٹیوسٹ بن کر, حصہ لے کر. اور تمام جو اپریس کلاس کے لوگ ہیں, جو تمام مظلوم طبقات کے لوگ ہیں, SC ST کے لوگ, اگر وہ ابھی تک نہیں سمجھ رہے کہ یہ قانون ان کے خلاف بھی ہے, تو آپ کو ہی یہ ذمہ داری اپنے اوپر بھی لینی ہوگی کہ آپ ان کے ایک ایک بھائی اور بہن کے پاس جائیں اور ان کو وہ سچائی سمجھائیں, جس کی میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے تشریح کی. میں مزید وقت نہیں لینا چاہتا. مجھے امید ہے آپ اگلے مقرر سے, اگلے اسپیکر سے بھی آپ کو بہت ضروری انفارمیشن بھی ملے گی اور ایک حوصلہ بھی ملے گا. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ. شکریہ, جزاک اللہ.